الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے حدیث نمبر 73 تک پڑھا تھا۔ اونٹوں کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہمارا اصل میں موضوع چل رہا تھا نواقض وضو کا، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جن کو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو نواقض وضو میں سے ایک چیز جو ہے وہ اونٹ کا گوشت بھی تھا، کہ اگر کوئی شخص اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے تو اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر آگے جو حدیث ہے 74، وہ ہے میت کو غسل دینے والے کا حکم، کہ ایک شخص جس نے میت کو غسل دیا، تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو پانی کے جو چھینٹے ہیں وہ انسان کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں اور انسان وہم اور شک کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس شک کو دور کرنے کے لیے اور اس وہم کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے، اور جو میت کو اٹھائے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا، جس نے غسل دیا میت کو، فلیغتسل، اسے چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کرے، ومن حملہ، اور جس نے اس کے جنازے کو اٹھایا، فلیتوضا، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ اٹھانا جو ہے یہ بھی ناقض وضو ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کا جنازہ اٹھاتا ہے تو اس کو بھی وضو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کی سند کے اندر کچھ کلام ہے۔ اخرجہ احمد والنسائی والترمذی، اس حدیث کو امام احمد، امام نسائی اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وحسنہ، اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، لیکن امام احمد کہتے ہیں لا یصح شیء فی ھذا الباب، اس باب میں کوئی بھی صحیح چیز ثابت نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر دو چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک تو یہ ہے میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل کا حکم، اور دوسرا یہ ہے کہ میت کو اٹھانے والے کے لیے، جنازے کو اٹھانے والے کے لیے وضو کا حکم۔ تو جو یہاں پر غسل کا حکم ہے یہ بطور استحباب کے ہے، وجوب کے نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، کیونکہ ایک دوسری روایت بھی موجود ہے جو سنن دارقطنی اور مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ میت کو غسل دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو غسل کرتے تھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ غسل نہیں کرتے تھے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کو سندن صحیح قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ غسل دینے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا ایک مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور جو دوسرا مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی جنازے کو اٹھائے اور اس کے اوپر وضو ہے، تو یہ چونکہ حدیث ضعیف ہے لہذا یہ قابل حجت نہیں ہے، اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اہل علم میں سے، محدثین میں سے، فقہاء میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ جنازہ اٹھانے کے بعد آپ لوگوں نے وضو کرنا ہے۔ اس حدیث سے چند چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو غسل دیا جائے گا،
اور اس کو غسل دینا یہ واجب ہے، میت کو غسل دینا یہ واجب ہے، لیکن غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ مرد کو اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ عورت کو غسل دیں، الا یہ کہ کوئی مشقت ہو تو پھر میاں بیوی جو ہے وہ باہم ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جو ہے مرد وہ عورت کو یا کوئی عورت جو ہے وہ کسی مرد کو غسل نہیں دے سکتی۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، مرد فوت ہو جائے یا عورت فوت ہو جائے، دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ ایک دوسرے کو غسل نہیں دے سکتے، تو یہ ایک ڈگوسلہ ہے، اس کا شریعت کے مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ان کا نکاح تھا تو مرنے کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہی ہیں، حتیٰ کہ اگر دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں تو دونوں وہاں پر بھی اکٹھے ہوں گے، بجائے اس کے کہ ایک کی موت کے بعد ان کے نکاح کو ختم کر دیا جائے، یہ سوائے بات کے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے جس کی عمر جو ہے وہ 7 سال سے کم ہے تو اس کو مرد اور عورت دونوں ہی غسل دے سکتے ہیں، بے شک وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی اس کے لیے سطر کا حکم نہیں ہے، وہ بالکل بچہ ہے، چھوٹا ہے۔ اگرچہ جنازہ اٹھانے پر تو وضو کرنا کسی سے بھی ثابت نہیں، لیکن نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے، جس طرح دیگر نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اسی طرح نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ بھی ایک نماز ہے، تو نمازوں کے لیے وضو کرنا جو ہے وہ شرط ہے، اگر آپ وضو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے جو حدیث ہے وہ ہے بے وضو قرآن مجید کو چھونے کا حکم، کیا آپ بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے؟ تو یہ حدیث جو ہے ان عبداللہ ابن ابی بکر، سیدنا عبداللہ بن ابو بکر سے مروی ہے کہ ان فی الکتاب الذی، کہ بے شک وہ تحریر، اللہ کے نبی نے عمر بن حزم کو نا ایک تحریر لکھ کر دی تھی، ان کو جب عامل بنا کر بھیجا تو اس تحریر کے اندر کچھ احکامات جو ہے وہ ان پر لکھ کر دیے کہ آپ نے ان پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ عمر بن حزم جو ہیں یہ خزرج قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجران کی طرف گورنر بنا کر بھیجا اور ساتھ ہی چیزیں لکھ کر دے دی کہ آپ وہاں پہ جائیں، لوگوں کو دینی احکام اور مسائل کی تعلیم دیں، قرآن مجید پڑھائیں اور ان سے زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کریں۔ تو جو چیزیں ان پر لکھ کر دیں ان میں یہ بھی ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ ان فی الکتاب الذی، بے شک اس تحریر میں یا اس خط میں، الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا لعمر بن حزم، عمر بن حزم کے لیے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی بکر جو ہیں یہ بھی ایک انصاری صحابی ہیں اور یہ مشہور قاضی بھی رہے، مدینے کے اندر یہ قاضی بھی رہے، اور انہوں نے 135 ہجری میں وفات پائی۔ سوری یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم۔ تو انہوں نے عمر بن حزم کے پاس وہ جو تحریر لکھی ہوئی تھی اس کو پڑھا تھا اور اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی، اور وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ یمس القرآن، کہ نہ چھوئے کوئی بھی شخص قرآن مجید کو الا طاہر، مگر طہارت کی حالت میں۔ اب یہ جو طہارت ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طہارت وہ ہے جو حدث اصغر سے حاصل کی جاتی ہے، یعنی آدمی بے وضو ہو جائے تو وہ وضو کر لے، اور ایک طہارت وہ ہے جو حدث اکبر سے حاصل کی جاتی ہے، یعنی انسان کے اوپر غسل واجب ہو تو وہ غسل کر کے طہارت حاصل کرے۔ اب اگر انسان کے اوپر غسل واجب ہے تو اس میں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنبی شخص جو ہے وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگائے گا، الا یہ کہ وہ غسل کر لے، لیکن جو بے وضو ہو گیا ہے
تو بے وضو کے بارے میں پھر اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر بے وضو ہو کر قرآن کو ہاتھ لگائے تو بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، لیکن اگر کوئی شخص مجبوراً لگا بھی لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ بہتر پھر بھی یہی ہے کہ آپ نے جب قرآن مجید کو چھونا ہے تو آپ قرآن مجید کو چھونے سے پہلے وضو کر لیں، باوضو ہو کر آپ قرآن مجید کو چھوئیں۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ زبانی تلاوت کر رہے ہیں، تو زبانی تلاوت جو ہے وہ تو آپ بے وضو بھی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو چھونے کے لیے، مصحف کو ہاتھ لگانے کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر قرآن مجید کو چھوئیں اور بغیر وضو کے قرآن مجید کو نہ چھوئیں۔ اس حدیث سے چند ایک احکامات جو ہمیں سمجھ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی بات کہہ دیں یا کوئی بات لکھ دیں، دونوں طرح کی چیزیں ہی ہمارے لیے حجت ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حدیث کہی، یا آپ نے کسی چیز پر عمل کیا، یا پھر آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ اس پر خاموش رہے، یا پھر آپ نے کسی کو کوئی چیز لکھ کر دے دی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے لیے حجت ہیں۔ یہ سب حدیث کے زمرے میں آئیں گی۔ پھر دوسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے تقدس اور احترام کا یہ تقاضا ہے کہ اسے ہر نجس سے دور رکھا جائے، ہر نجاست سے اور ہر نجس سے دور رکھا جائے، چاہے وہ انسان بے وضو ہو کر نجس ہو یا وہ عقیدے کا نجس ہو، یعنی کافر ہو، اس کو قرآن مجید کو نہیں چھونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ مصحف کو چھونے کے لیے وضو کرنا افضل ہے، اعلی ہے، اور اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بغیر وضو کے مصحف کو ہاتھ لگا لے۔ جس طرح بالغ لوگ جو ہیں وہ اس حکم کے پابند ہیں، اسی طرح چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی اس کے پابند ہیں۔ چھوٹے بچوں کو یہ ادب سکھایا جائے اور ان کی یہ تربیت کی جائے کہ جب بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے جائیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو پکڑنے سے پہلے پہلے وضو کر لیا کریں۔ اور پھر یہاں پر اہل علم نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ حکم مصحف کے اس حصہ کو شامل ہے جس پر قرآن کے الفاظ لکھے ہیں، اور اس حصہ کو بھی شامل ہے جو خالی ہے۔ یعنی جب پورا قرآن مجید اس طرح مجلد ہو تو آدمی کہے جی باہر جو جلد ہے اس کے اوپر تو الفاظ نہیں لکھے ہوئے، یا سائڈوں پر جو حاشیہ ہوتا ہے وہاں تو الفاظ نہیں لکھے ہوئے، میں وہاں پہ ہاتھ لگا لیتا ہوں، تو اس پورے قرآن، اس پورے مصحف کو ہی قرآن کہا جائے گا، بے شک اس کی جلد ہے، بے شک اس کی سائڈ والی جو جگہ ہے حاشیہ ہے یا اور کوئی صفحات ہیں، وہ پورے کا پورا قرآن ہی کہا جائے گا۔ تو یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں رواہ مالک مرسلا، اس حدیث کو امام مالک نے مرسل روایت کیا ہے، وواصلہ النسائی وابن حبان، اور امام نسائی اور ابن حبان نے موصول روایت کیا ہے، وہو معلول، اور اس حدیث کے اندر بھی علت ہے، یعنی اس حدیث کی صحت کے بارے میں بھی اہل علم نے کلام کی ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال اصل تو حکم قرآن مجید کے اندر موجود ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، حدیث بے شک ضعیف ہے، لیکن جو حکم یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہی حکم جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس حکم کو سامنے رکھ کر ہم یہی کہیں گے کہ قرآن مجید کو جنابت کی حالت میں تو بالکل بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں، لیکن بے وضو حالت میں بہتر یہ ہے کہ آپ ہاتھ نہ لگائیں، وضو کر کے آپ قرآن مجید کو چھوئیں۔ ہاں البتہ زبانی جو ہے، زبانی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، وضو نہیں ہے تب بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر جنابت بھی ہے تب بھی آپ زبانی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا ذکر اذکار جو ہیں آپ کے وہ آپ کر سکتے ہیں، جس طرح کی یہ اگلی حدیث آ رہی ہے اس کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
यज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते रहते, अला कुल्ली अहयानिही, अपने जुमला औकात में। रवाहु मुस्लिम, इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। व अल्लकहु अल बुखारी, और इमाम बुखारी ने इसको मुअल्लक बयान फरमाया है। तो इससे ये बात मालूम हुई कि मखसूस जो मकाम है, मसलन पेशाब पखाना के वक़्त या हालत जिमा के वक़्त, जिनमें अलग अहादीस में अल्लाह के नबी ने मना किया हुआ है कि आपने उस वक़्त जो है वो अल्लाह का जिक्र नहीं करना, तो उसके अलावा आप हर हाल में अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। बेशक आप बावजू हैं, बेशक आप बेवजू हैं। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़ुबानी जिक्र जो है, और कुरान मजीद भी अल्लाह के जिक्र में से एक बड़ा जिक्र है, तो ज़ुबानी जिक्र जो है वो आप बगैर वजू के, बगैर तहारत के कर सकते हैं। उसमें कोई ममानत वाली बात नहीं है, वो आपके लिए जायज़ है। इसमें ख़ास तौर पर ये मसला जो है उन ख़वातीन के हवाले से कि जब उनके मखसूस अय्याम आते हैं, तो जब वो नमाज छोड़ देती हैं तो वो सुबह शाम के अज़कार भी छोड़ देती हैं, और दीगर अज़कार जो है वो भी छोड़ देती हैं। हालांकि उनको सुबह शाम के अज़कार उन दिनों में भी करने चाहिए। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जिन्नों के और शैतानों के ज़्यादातर जो हमले हैं वो ख़वातीन पर होते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि वो अपने इन मखसूस अय्याम के अंदर अज़कार जब छोड़ देती हैं तो जिन्नों को और शैतानों को हमला करने का मौका मिल जाता है। तो मखसूस अय्याम के अंदर भी ख़वातीन को अपने सुबह शाम के अज़कार, ख़ास तौर पर जो दिफाई अज़कार हैं, शैतान से हिफाजत के अज़कार हैं, वो सारे के सारे अज़कार जो हैं सुबह शाम के वो करते रहना चाहिए। बल्कि सारा दिन ही, जब नमाज नहीं पढ़नी तो सारा दिन ही किसी न किसी जिक्र को अपनी ज़ुबान पर हमेशा जारी रखना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो ये अज़कार जो है वो हर वक्त ज़ुबान पर जारी रहने चाहिए। इस हदीस से हमें जो बातें मालूम होती हैं उनमें से एक बात तो ये है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहवाल मुबारक से कितनी ज़्यादा मारिफत और ख़बर रखती थी। और फिर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है, बहुत सारे अहकाम जो मियाँ बीवी से मुताल्लिक होते हैं या घर से मुताल्लिक होते हैं, वो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं। और सहाबाए कराम या सहाबियात जो हैं वो आप रज़ी अल्लाह अन्हा से जाकर अहकाम पूछा करती थी या पूछा करते थे। दूसरी बात जो हमें मालूम होती है वो ये है कि इंसान को हर वक्त याद इलाही में मुस्तग़रिक़ रहना चाहिए और अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते थे। तीसरी बात जो हमें यहाँ से मालूम होती है वो ये है कि ज़ुबानी ज़िक्र के लिए वज़ू शर्त नहीं है, और यही हुक्म तिलावत कुरान मजीद का भी है कि आप अगर ज़ुबानी का तिलावत कर रहे हैं या ज़ुबानी ज़िक्र कर रहे हैं तो आपका बावज़ू होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फिर हिजामा लगवाने के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हिजामा जो है ये एक तरीका इलाज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और सहाबाए कराम या उस दौर के अंदर एक मारूफ तरीका इलाज था, जिसमें जिस्म के किसी भी हिस्से से मर्ज़ के एतबार से वो लोग तो सींग लगाते थे, और सींग जो है उसको, उसका जो बड़े वाला हिस्सा होता था वो जिस्म पर लगा देते थे, और पीछे जो है उसके सुराख होता था। तो मुंह से जोर से हवा खींचते और जो पहले पछले लगाए होते वहां से फिर खून निकल आता। और अब जदीद दौर के अंदर तो कपिंग सिस्टम, प्लास्टिक के कप आ गए हैं और हवा खींचने के लिए बकायदा पंप जो है वो मिलते हैं। तो हिजामा जो है ये बेहतरीन तरीका इलाज है, बहुत सारी बीमारियों का ये इलाज है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक शख्स ने वजू किया हो और वजू के बाद वो हिजामा लगवा ले, तो वाज़ेह बात है हिजामा में इंसान का बहुत सारा खून जो है वो निकलता है, तो क्या हिजामा लगाने से उसका वजू टूट जाएगा या नहीं टूटेगा?
تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس وہ صحابی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم کے نام سے مشہور تھے۔ بچپن میں ہی ان کی والدہ جو ہے وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ گئی کہ یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو اپنی خدمت میں رکھ لیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے لے کر اپنی عمر کے اللہ کے نبی کی زندگی تک ساری زندگی جو ہے خادم رسول کی حیثیت سے آپ کی خدمت کرتے رہے۔ تو واضح بات ہے جب آپ ان کے خادم تھے تو ہر وقت آپ ان کے ساتھ بھی رہتے تھے اور سارے معاملات جو ہیں ان کو آپ دیکھتے رہتے تھے۔ تو انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وعن انس بن مالک، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتجامہ، آپ نے حجامہ لگوایا، وصلی اور آپ نے پھر اس کے بعد نماز پڑھی، ولم یتوضا لیکن آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجامہ لگانے کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا، حالانکہ خون کافی سارا نکل جاتا ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے، اخرجہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، ولیرہ، اس کو نرم قرار دیا ہے۔ نرم سے مراد یہ ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے کوئی مضبوط حدیث نہیں ہے، لیکن اپنے معنی پر یہاں پر دلالت کر رہی ہے اور بالکل ضعیف بھی نہیں ہے۔ نواقض وضو میں جسم سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے صرف قبل اور دبر یعنی شرمگاہ، ذکر اور جائے پخانہ سے اگر کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو ہی وضو ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ جسم سے کوئی بھی چیز خارج ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ صحیح موقف یہی ہے، انسان کے کان سے خون نکل آئے یا ناک سے نکسیر پھوٹ پڑے یا منہ سے کوئی چیز جو ہے وہ نکل آئے، قے وغیرہ جس طرح کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، یا انسان کے جسم سے کہیں پر زخم لگ جائے اور وہاں سے خون نکل آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ روزہ بھی رکھا ہوتا تھا اور میدان جہاد کے اندر موجود ہوتے تھے، زخم لگے ہوتے تھے اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم سے خون کا نکلنا جو ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ تو پچھنے لگانا، حجامہ لگانا، اس سے بھی انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے، تو اس خون سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہ حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا لیکن اس کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا۔ اس حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حجامہ لگوانا جائز ہے اور ضرورت کے وقت مستحب ہے، یعنی جب آپ کو ضرورت ہو تو پھر لگوانا مستحب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ حجامہ لگوانا جو ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ تو اسی پر ہم باقی چیزوں کو قیاس کریں گے کہ زخموں سے نکلنے والا خون یا پیپ یا پانی یہ بھی ناقض وضو نہیں ہوگا، اور جو علماء اس کو نجس کہتے ہیں ان کی بات جو ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خون کا اخراج یعنی جسم سے خون تھوڑا نکلے یا زیادہ نکلے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ خون تھوڑا نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور اگر زیادہ نکل آئے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو جسم سے خون تھوڑا نکلے یا زیادہ نکلے۔ اب حجامے کے اندر تو کپ جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں اور اچھا خاصا خون نکل آتا ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہیں احادیث وہ ساری ایک ہی موضوع پر ہیں، اور ان میں سے کچھ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں اور کچھ احادیث جو ہیں وہ حسن درجے کی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی اسی موضوع پر چند ایک احادیث جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں نیند کے حوالے سے۔ تو ان تمام احادیث کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ نیند جو ہے یہ بذات خود ناقض وضو نہیں ہے، لیکن نیند سے ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہوا خارج ہو جائے اور وضو ٹوٹ جائے۔ تو جب نیند میں ظن غالب ہے کہ انسان کا وضو ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہیں
تو ظن غالب پر بنا رکھتے ہوئے نیند کو ناقض وضو قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو تین روایات یہاں پر موجود ہیں، پہلے ہم روایات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس سے جو مستنبط نکات ہیں وہ ہم انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی روایت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو یہ معاویہ جو ہیں یہ معاویہ بن ابو سفیان بن حرب، ابو سفیان جو ہیں انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، تو انہوں نے بھی اسی وقت ہی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فتح مکہ کے موقع پر ہی اسلام قبول کیا۔ جب ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان فوت ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو شام کا والی مقرر کر دیا، یعنی گورنر مقرر کر دیا، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک وہاں کے گورنر ہی رہے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو بس اختلاف کی بنیاد پر انہوں نے اپنے علاقے میں اپنی امارت کا اعلان کر دیا، اور ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کر دیا گیا۔ اب ایک ہی وقت میں دو امیر جو ہیں وہ سامنے آ گئے، لیکن بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی امارت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور ان کے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر متفق علیہ امیر جو ہیں وہ امیر معاویہ ہی بن گئے۔ آپ 40 ہجری میں امیر مقرر ہوئے اور 60 ہجری تک جو ہے آپ امارت کے عہدے پر فائز رہے، اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہونے کی جو شرف ہے وہ بھی حاصل ہے کہ آپ کاتبین وحی میں سے بھی شامل تھے۔ تو حدیث یہ ہے کہ امیر معاویہ وعن معاویہ تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین آنکھ، وقاء الصحیح یہ مقعد کا تسمہ ہے، یعنی جب تک آنکھ کھلی ہوتی ہے تو انسان کی مقعد جو ہے اس کی نگران ہوتی ہے، اور اگر کوئی ہوا وغیرہ خارج ہو تو فوراً علم میں آ جاتا ہے۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ جب آنکھیں سو جاتی ہیں، استطلقا تو کھل جاتا ہے الوقاء وہ تسمہ یا وہ بندش۔ تو جب آدمی سو جاتا ہے تو پھر مقعد کا جو تسمہ ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اس کی نگرانی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ہوا وغیرہ خارج ہو تو انسان کے علم میں نہیں آتا۔ تو چونکہ ہوا خارج ہونے کا غالب امکان رہتا ہے، اس لیے گہری نیند کو ناقض وضو قرار دے دیا گیا۔ رواہ احمد والطبرانی، اس حدیث کو امام احمد اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے، وزادہ اور امام طبرانی نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ومن نام اور جو شخص سو جائے فلیتوضا تو وہ نماز کے لیے اٹھے تو وضو کرے۔ وهذه الزیادۃ فی هذا الحدیث عند ابی داود، اور یہی اضافہ جو ہے اس حدیث میں امام ابو داود میں بھی موجود ہے، من حدیث علی سیدنا علی کی حدیث میں، دون قولہ لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہے استطلق الوقاء کہ بندش کھل گئی۔ آگے حافظ ابن حجر خود ہی کہتے ہیں وفی کلا الاسنادین ضعف، لیکن ان دونوں سندوں کے اندر ہی ضعف ہے، یعنی یہ دونوں سندیں جو ہیں یہ ضعیف ہیں۔ تو شارح جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو چاہیے تھا کہ اس موضوع پر یہ دونوں ضعیف حدیثیں لانے کی بجائے اس میں وہ صحیح حدیث لے کر آتے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے جو ان کے اوپر اونگ جو ہے وہ طاری ہو جاتی تھی، اور وہ اب ان کے سر جو ہیں وہ نیچے جھک جاتے تھے۔ اونگ کا لفظ ہے، اس میں نیند کا لفظ نہیں ہے۔ تو اگر اونگ ہلکی ہو تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، یعنی آدمی جو ہے مکمل طور پر نہ سوئے بلکہ ہلکی سی اونگ ہو، لیکن اگر مکمل طور پر سو جائے تو پھر وہ ناقض وضو ہے، اس سے پھر
جب آپ اٹھیں گے تو اٹھ کر آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جو آگے الفاظ ہیں ولی ابی داود ایضا، اور ابو داود سے یہ الفاظ بھی ثابت ہیں عن ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس سے مرفوعا کہ انما الوضوء، بے شک وضو ہے، علی من ناما، جو شخص سو جائے، مضطجعا، پہلو کے بل، یعنی جو پہلو کے بل لیٹ جائے اس پر وضو ہے۔ تو ایک بندہ اگر بیٹھا بیٹھا لیٹا ہوا ہے تو وہ مکمل نہیں سویا ہوا، کیونکہ بیٹھا ہوا بندہ اگر مکمل سو جائے تو وہ گر جاتا ہے۔ تو اگر وہ گرا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعضاء ابھی کنٹرول میں ہیں، ڈھیلے نہیں پڑے ہیں۔ اور اگر ایک بندہ لیٹ کر جو ہے وہ سو جائے تو اس میں تو پھر وہ مطلب مزید لیٹنے کے بعد تو اس کے گرنے کا خدشہ کوئی نہیں ہے، تو اس کے اعضاء مکمل طور پر گویا کہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر، یہ احادیث اور ان کے علاوہ جو دیگر صحیح احادیث ہیں، یہ تینوں احادیث ہی ضعیف ہیں، ان کو سامنے رکھ کر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، جو خلاصہ کلام ہے، وہ یہ ہے کہ نیند، ایسی نیند جس میں انسان سے ہوا کے خروج کا ادراک نہ رہے، یعنی گہری نیند، ایسی گہری نیند جس میں انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جائیں اور ہوا کے خروج کا انسان کو ادراک نہ رہے، ایسی نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے۔ اور وہ نیند جو اونگ کی شکل میں ہو، انسان کا ادراک ابھی تک قائم رہے اور اس کے جو اعضاء ہیں وہ ڈھیلے نہ ہوں، جیسے بیٹھے بیٹھے جو ہے اس کو کچھ اونگ آ جائے، تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص نماز کے اندر رکوع میں یا پھر سجدے میں یا قیام میں یا قعدہ میں اس کو تھوڑی سی اونگ آ جاتی ہے تو اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اس کی نماز قائم رہے گی۔ بسا اوقات آدمی تہجد پڑھ رہا ہو یا تھکا ہوا ہو اور نماز فجر پڑھ رہا ہو تو کئی دفعہ نماز کے اندر بھی اونگ آ جاتی ہے۔ ہم یہاں تراویح میں دیکھتے تھے کئی نمازی جو ہیں ہمارے ارد گرد کھڑے ہوئے وہ جھٹکے لے رہے ہوتے تھے، بس گرتے گرتے بچتے تھے، لیکن وہ گرتے نہیں تھے، گرتے اس لیے نہیں تھے کہ ابھی ان کے اعضاء جو ہے وہ کنٹرول میں ہوتے تھے۔ جی، اس کے بعد پھر آگے وہی احادیث دوبارہ آ گئی ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان کا وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک وہ آواز نہ سن لے یا بو نہ محسوس کر لے، یعنی محض شک کی بنیاد پر اور وسواس کی بنیاد پر جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یأتی احدکم الشیطان، آتا ہے تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان، فی صلاتہ، اس کی نماز میں، یعنی شیطان جو ہے وہ نماز میں آ کر تنگ کرتا ہے، فینفخ، وہ پھونک مارتا ہے، فی مقعدہ، اس کی مقعد میں، فیخیل الیہ، تو اس بندے کو یہ خیال لاحق ہوتا ہے کہ انہ احدث، کہ شاید اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ولم یحدث، حالانکہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہوتا، فاذا وجد ذلک، جب کوئی شخص یہ معاملہ محسوس کرے، فلا ینصرف، تو وہ نہ پلٹے اپنی نماز سے، حتی یسمع صوتا، حتیٰ کہ وہ آواز سن لے، او یجد ریحا، یا وہ بو پالے۔ یہ ہم حدیث شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں اس باب میں۔ اخرجہ البزار، اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے، واصلہ فی الصحیحین من حدیث عبداللہ بن زید، اور اس حدیث کی اصل صحیحین میں عبداللہ بن زید کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ دوسری حدیث بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، حدیثیں پڑھ کے پھر ان کے مسائل جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ وَلِمُسْلِمٍ عن ابی ہریرہ نحوہ، اور امام اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ وَلِلْحَاكِمِ، اور حاکم کی ابو سعید سے مرفوع روایت مروی ہے کہ اذا جاء احدکم الشیطان، جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے، فقال، اور وہ کہے، انک قد احدثت، بے شک تو بے وضو ہو گیا ہے، فلیقل، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ آگے سے کہے، انک کذبت، کہ اے شیطان تو جھوٹ بولتا ہے۔ واخرجہ ابن حبان بلفظ، اور ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، فلیقل فی نفسہ، کہ وہ یہ بات اپنے دل میں کہے، یعنی اونچی آواز سے نہ کہے کہ تو جھوٹا ہے،
ورنہ ساتھ والے کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، تو وہ بات دل کے اندر کرنی ہے۔ تو اب یہ ساری احادیث جو دو تین ہم نے پڑھی ہیں، ان سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، اور وہ اس کی نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ انسان اپنی نماز جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے۔ پھر دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطانی وساوس کو جھٹک دینا چاہیے، الا یہ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کو آواز آ جائے یا بو آپ محسوس کر لیں، تو پھر آپ جو ہے نماز توڑیں، ورنہ جو ہے آپ نماز اپنی جاری رکھیں۔ اور شیطان کے وساوس کو دور کرنے کے لیے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ الفاظ پڑھ کر آپ اپنی بائیں جانب جو ہے اس طرح تھوڑا سا تھو تھو کر دیں۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کے لیے آپ سختی کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اس کو کہیں کہ انکا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کے لیے آپ سخت الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا کذبتا، کہ آپ اس کو کہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یہ شیطان ہے بھی پرلے درجے کا جھوٹا، جس طرح کہ وہ آیت الکرسی والی حدیث کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک چور چوری کے لیے آتا تھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پکڑ لیتے تھے، اور وہ منتیں اور مختلف حیلے بہانے بنا کر اپنے آپ کو چھڑوا کر لے جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ آپ کے چور کا کیا بنا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ بہانے لگا رہا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا، اور آپ کو میں ایک ایسی بات سمجھا کر جاتا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو کوئی چور جو ہے وہ آپ کے گھر چوری نہیں کر سکے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تھا کہ تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شیطان جو ہے وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے، وہ کبھی سچ نہیں بول سکتا ہے، اور پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو پریشان کرے۔ پہلے نمبر پر تو نماز کی طرف آنے ہی نہ دے، اور اگر کوئی نماز کی طرف آ جائے تو پھر اس کی نماز کے اندر آ جاتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے شیطان کی باقاعدہ اس کا نام بھی بتایا ہے کہ جو شیطان نماز کے اندر تنگ کرتا ہے اس کا نام ہے خنزب۔ خنزب نام کا شیطان ہے جو انسان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ تو آج ہمارا نواقض وضو کا جو باب ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے اندر ہم قضاء حاجت کے آداب جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو آج کے ہمارے لیسن سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی یہاں بیٹھے لوگوں میں سے یا جو آن لائن موجود ہیں، جی ارید شمین۔ سر جس طرح مصحف کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو کچھ کتابیں ہوتی ہیں جن میں صورتیں اور اذکار لکھے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے یا ان کو لگا سکتے ہیں بغیر وضو نہیں، کے ہاتھ؟ باقی کتابوں کا جو حکم ہے وہ مصحف والا نہیں ہے۔ حدیث کی کتاب ہو گئی، اذکار کی کتاب ہو گئی، یا دیگر جو بکس ہیں ان کے اوپر وہ حکم لاگو نہیں ہوگا جو قرآن مجید پر یا مصحف پر ہوتا ہے، ان کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ جو تقدس قرآن مجید کا اور مصحف کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ جی فواد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم اچھا، السلام۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو یہ موبائل میں جو قرآن اپلیکیشنز ہوتی ہیں یہ مصحف کے حکم میں نہیں آتی، تو اس کے بارے میں ہاں کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے، رائے یہ ہے؟ مصحف کے حکم میں نہیں آتی ہیں کیونکہ یہ ایک تصویر ہے، روشنی ہے، تو روشنی آپ کیمرے سے کہیں ماریں تو یہ مصحف کا حکم نہیں ہوگا۔ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو دیکھ کر، مصحف کو پکڑنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی کاشف جزاک عامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ذرا باقی آپ اپنا شور بند کریں کاشف بھائی۔ میرا یہ سوال تھا کہ یہ تھا کہ جو ابھی آپ نے بتایا شروع میں کہ غسل میت کو غسل دیتے وقت شک ہو جاتا ہے کسی چیز کا، تو وہ کس چیز کے شک کی بات کر رہے تھے؟ آپ نے کبھی میت کو غسل دیا ہے؟ جب میت کو غسل دیتے ہیں تو میت کی نجاست، پیشاب پخانہ نجاست جو ہے وہ کثرت سے خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟
تو جب چھینٹے اڑ رہے ہوں تو آدمی کو شک ہوتا ہے کہ وہ جو نجاست والا نجس پانی تھا شاید وہ میرے کپڑوں پہ لگ گیا ہے یا میرے جسم پہ لگ گیا ہے. تو اس وسوسے کو اور اس وہم کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی غسل کر لیتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے تاکہ وہ اپنی عبادت یا اپنی نماز جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ ادا کر سکے. اور یہ جو 2 دفعہ یہاں پہ آیا تھا کہ انہوں نے اس راوی نے اس حدیث کو مرفوعاً روایت کی ہے اور اس صحابہ راوی نے فار ایگزامپل اس حدیث کو مرفوع کا مفہوم مطلب آپ جاننا چاہتے ہیں؟ مرفوعاً اور تعلیلاً. مرفوع ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے روایت کیا گیا. ایک ہوتا ہے کہ ایک صحابی کسی صحابی سے نقل کر دے یا تابعی جو ہے وہ صحابی سے نقل کر دے یا کسی صحابی کا اپنا قول ہو تو اس کو موقوف حدیث کہتے ہیں. یہ آپ انشاءاللہ اصول حدیث کے اندر پڑھیں گے. ایک حدیث ہوتی ہے مرفوع جو براہ راست اللہ کے نبی سے ثابت ہو, ایک موقوف ہوتی ہے جو صحابی سے ثابت ہو, اور ایک مقطوع ہوتی ہے جو تابعی سے ثابت ہو. تو یہ حدیث کی اقسام ہے. باقی رہا تعلیقاً, تو تعلیقاً کا مطلب ہوتا ہے بغیر سند کے کسی حدیث کو بیان کر دینا. امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اپنی بخاری میں بہت ساری احادیث جو ہے وہ ترجمۃ الباب میں, یعنی باب کا جب موضوع بیان کرتے ہیں اصل احادیث بیان کرنے سے پہلے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ تعلیقاً بیان کر دیتے ہیں اور ان کی سند بیان نہیں کرتے. تو یہ وہ احادیث ہوتی ہیں جو ہوتی تو صحیح ہیں. امام بخاری نے جتنی بھی احادیث بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں, ہوتی تو صحیح ہیں, لیکن امام بخاری کے اس اعلیٰ معیار پر پوری نہیں اترتی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے لیے ایک معیار مقرر کیا تھا. تو جو صحیح ہوتی ہیں لیکن اس معیار پر نہیں اترتی ان کو امام بخاری جو باب ہوتا ہے باب کے اندر ہی اس کے ترجمہ میں ہی اس کو بیان کر دیتے ہیں, باقاعدہ طور پر اس کو بخاری کی حدیث شمار کر بیان نہیں کرتے. یہ تعلیقاً ہوتی ہیں. لیکن بہت سارے علماء نے بعد میں تعلیقات بخاری پر کام کیا ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ بھی ساری کی ساری صحیح حدیث ہیں اور ان کی سندیں بھی انہوں نے بیان کر دی ہیں. ٹھیک ہے جزاک. ٹھیک ہو گیا جی. اور کسی کے پاس کوئی کویشچن؟ جی فواد علی صاحب. سر ایک چھوٹی سی بات ہے, آج کے موضوع سے متعلق تو نہیں ہے, چلیں پوچھ لیں. لیکن یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے جو کچھ چھوٹے جیسے عناصر ہوتے ہیں, جیسے مسح کرتے ہوئے کان میں انگلی پھیرنے کا جو عمل ہے, اگر یہ رہ جائے کسی کا تو اس کے اوپر وضو دوبارہ ہوگا یا یہ گزارا چل جائے گا؟ اگر آپ کا کوئی بھی عضو رہ جاتا ہے دھونے سے تو آپ کا وضو دوبارہ آپ کو کرنا پڑے گا, وہ آپ کا وضو ہوا ہی نہیں ہے. آپ تو ایک عضو پورے کی بات کرتے ہیں, اگر ایک عضو آپ نے دھویا ہے اور اس میں سے کچھ خشک جگہ باقی رہ گئی ہے تو اس پر اللہ کے نبی نے وعید نازل فرمائی ہے کہ ویل للعقاب من النار, کہ یہ جو ایڑیاں ان کی خشک رہ گئی ہیں ان کے لیے جہنم کی ویل وادی ہے. تو وہ جو تھوڑا سا عضو خشک رہ گیا اس کی وجہ سے دوبارہ سارا وضو دوبارہ سرے سے کریں گے, نئے سرے سے؟ نہیں, اگر آپ کے اعضاء ابھی تک گیلے ہیں تو آپ وہاں پہ ہاتھ پھیر کر اس کو گیلا کر دیں تو پھر تو درست ہے. لیکن اگر اعضاء خشک ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, کیونکہ وضو کے اندر ترتیب اور تسلسل بھی ضروری ہے. اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ نے مثلا آدھا وضو کر لیا ہے, پھر آپ کو یکدم ضرورت پڑ جاتی ہے, ایمرجنسی پڑ جاتی ہے, آپ اٹھ کر بھاگ پڑتے ہیں اور وہ آپ کے اعضاء ابھی تک اگر گیلے ہوں تو آپ وہاں سے آگے وضو کریں گے. لیکن اگر آپ کے وہ اعضاء خشک ہو گئے تو پھر آپ کو دوبارہ سے شروع سے وضو کرنا پڑے گا. جیسے وضو کے کچھ ضروری واجبات ہوتے ہیں, ہاتھوں کا دھونا, سر کا مسح, جو قرآن میں اور حدیث میں بیان ہوئے, اس میں سے کچھ چھوٹی چیزیں جیسے مسح کرتے ہوئے کانوں میں انگلی پھیرنے کا عمل ہے, اس کے کیا درجہ ہے؟ اگر یہ والا عمل رہ جائے تو وضو دوبارہ کریں گے یا یہ عمل قابل معافی؟ یہ جو فرائض اور واجبات وہ ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے نا, جب اللہ کے نبی نے ہمیں ایک پورا طریقہ وضو کا بتا دیا ہے تو ہمارے لیے ہر چیز ہی ضروری ہے. چلیں جزاک اللہ. جی عبداللہ کامران, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ چلیں جی, ہمارا آج کا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہے. تو ابھی میں یہ میٹنگ ختم کر کے نئی میٹنگ جو ہے وہ آپ کے لیے اس کا لنک بھیجتا ہوں 1-2 منٹ میں, کیونکہ وہ الگ سے ہے. تو ہمارا نیکسٹ جو پیریڈ ہے وہ ہے اصول تفسیر, تو وہ انشاءاللہ ہم ابھی شروع کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.